बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल लीड स्टोरी बाय नवीद बिलावल। और नाज़रीन, लीड स्टोरी ये है कि इमरान खान की सेहत के मामले को लेके जो गुज़श्ता हफ्ते की शब उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, उस हवाले से पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का मौक़िफ़ भी सामने आया है। लेकिन उसके बाद सुहेल खान आफरीदी ने बावजूद इसके कि उनकी गिरफ्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं इस्लामाबाद से, और उनको इदारों के ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान और नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने के जुर्म में आज इस्लामाबाद की अदालत ने ऑर्डर जारी किया है कि सुहेल खान आफरीदी को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इमरान खान की सेहत का जो मामला है, इससे पहले सहाफ़ी असदुल्ला खान की यह खबर थी कि हफ्ते की शब उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद चैमा गोइयाँ हुई, ख़ास तौर पे अलीमा खानम साहिबा ने जब ये बात की कि उनकी सेहत के हवाले से ये कौन खबरें फीड करता है, तो उसके बाद हालांकि असदुल्ला खान साहब प्रो पीटीआई एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अलीमा खानम की बात के बाद ये मामला कोई और ही रंग इख्तियार कर गया। लेकिन आज डॉन की जो खबर थी उन्होंने भी तस्दीक की और पिम्स हॉस्पिटल के उन डॉक्टर का हवाला भी दिया गया जिन्होंने इमरान खान साहब का इलाज किया और इंजेक्शन लगाए या मिनी सर्जरी थी, जो भी मामला हुआ, उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा मैं इस चीज़ के ऊपर बात नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने तरदीद नहीं की। अब सुहेल खान आफरीदी ने कल सुबह ही अडयाला जेल पहुंचने का फैसला किया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं कल इमरान खान साहब की सेहत के मामले को लेकर अडयाला जेल पहुंचूंगा। उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं, और खास तौर पे उनका जो वारंट गिरफ्तारी का ऑर्डर है उसके ऊपर क्या होता है, उनके साथ मीना खान आफरीदी और बाकी लोग भी होंगे। तो ये उस हवाले से काम खबर है, इसको मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन लाहौर में जो बसंत का हाल हो रहा है, पंजाब हुकूमत के ये मामला गले पड़ गया। वैसे तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जो कि जग हसाई का बायस बनी, लेकिन ये जो बसंत वाला मामला है ये अजीबो गरीब तरीके से गले पड़ चुका है और लाहौरियों ने इसका क्या तोड़ निकाला है। पंजाब हुकूमत लिटरली एम्बैरस फील करना शुरू हो गई है। ये आप पतंग देखें, आप थंबनेल के ऊपर भी देख सकते होंगे, 804 नाम की पतंग बनाई गई है, उसके ऊपर लिखा गया है हराम काइट, यानी कि ये तो जायज नहीं है। साथ में 803+1 ये ऊपर लिखा गया हलाल काइट, यानी कि ये एक ऐसी पतंग है जो कि हलाल है। आप 804 का नाम लेने की इजाजत नहीं देते, लेकिन 803+1 करके भी हम हर सूरत 804 दफा नाफिज करके रहेंगे। और अब ऐसे लगता है कि ये बसंत जो है ये पंजाब हुकूमत की जानिब से नहीं अनाउंस की गई थी, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इस सिलसिले में बहुत भारी लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं और ऑर्डर्स कम पड़ गए हैं। इमरान खान साहब की जो तस्वीरों वाले पतंग हैं, इसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन साथ में एक अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी जो है उससे शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दिया है। ये क्यों दिया, क्या है, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करता हूं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए खाली है, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। नाज़रीन, सबसे पहले तो सुहेल खान आफरीदी ने कल जिरगे के मुतल्लिक जो ऐलान किया था और साथ में कहा था कि आप माफ़ी मांगें, क्योंकि आपका जो इकदाम है और आपका जो बयान है वो सूबाई हुकूमत के ऊपर इतनी बड़ी इल्ज़ाम तराशी है कि आपने सूबे के लोगों के साथ हमारा तसादुम कराने के बारे में सोचा। एक तो आप इतना जुल्म कर रहे हैं कि इस बर्फबारी के महीने में आप तीरा के अंदर ऑपरेशन आपने शुरू कर दिया, हमने मजबूरन अपने लोगों को नकले मकानी के ऊपर मजबूर किया, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि ये ऑपरेशन मैं करवा रहा हूं, विफाक का इसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि वजीर दिफा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह चुके हैं कि मैं ये ऑपरेशन करवा रहा हूं। DGISPR भी एक से ज्यादा दफा ये कह चुके हैं कि हम ऑपरेशन करना चाहते हैं और सूबाई हुकूमत रुकावट है। लेकिन एकदम यू टर्न लिया गया और कहा गया कि हम तो ये ऑपरेशन करवा नहीं सकते। उसके बाद सुहेल खान आफरीदी धाड़े गरजे बरसे और उन्होंने कहा यह ज्यादती की इंतहा है, 24 घंटे का टाइम है। अब उनका बयान ये सामने आया कि 24 घंटे गुजर गए, तुमने माफी नहीं मांगी, अब देखना कि इसका नतीजा क्या होता है। इस तरह की सख्त जुबान जाहिर है इस्तेमाल करते हैं वो, लेकिन जब तक स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज नहीं होगा या लोग सड़कों के ऊपर नहीं होंगे तो उस वक्त तक सिर्फ जुबानी जमा खर्च से तो काम नहीं चलेगा। लेकिन साथ में आज इस्लामाबाद की एक अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए और उसकी रीज़न क्या बनी कि यह बताया गया कि आप जो जलसों के अंदर पाक फौज के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, नाजेबा जुबान इस्तेमाल करते हैं और हकायक से हट के आप चीज़ें इल्ज़ाम तराशी करते हैं पाक फौज के ऊपर, इस सिलसिले में आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर जारी
جاری کیا جاتا ہے اور عدالتی عملے اور ساتھ میں فورسز کو یہ حکم نامہ بھی جاری ہوا کہ سہیل خان آفریدی کو گرفتار کر کے لے کے آئیں. اب جو ایک سٹنگ چیف منسٹر ہے, منتخب وزیر اعلیٰ, اس کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے, اس کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے, اس کے پورے صوبے کا ایک سسٹم ہوتا ہے, ان کو اس طریقے سے گرفتار کرنا تو میرے خیال میں ایک ناممکن سا کام ہے. لیکن سہیل خان آفریدی نے جب عمران خان صاحب کی آنکھ کے آپریشن والا معاملہ کنفرم ہوا اور تقریباً اب جو مستند حلقے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ خبر ٹھیک تھی, تو اس کے بعد سہیل خان آفریدی نے اس چیز کو بالائے رکھتے ہوئے کہ میرے گرفتاری کے آرڈر جاری ہوئے ہیں, انہوں نے کل جمعرات کا جو دن ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا میں ہر صورت میں وہاں پر پہنچوں گا. عمران خان صاحب کے ساتھ لیکن ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ امکان تو یہی ہے کہ نہیں کروائی جائے گی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری حکومتی حلقے یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ اب ملاقات ہے, چاہے ان کی فیملی کی ملاقات ہو, چاہے وکلا کی ملاقات ہو, چاہے ان کی پارٹی کے لیڈرز کی ملاقات ہو, وہ صرف اور صرف 8 فروری کے رویے کے اوپر ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہمیں اس احتجاج سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ساتھ میں شرائط رکھی جاتی ہیں اور پریشر اور زیادہ بڑھایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, اور مستند جو کچھ حلقے ہیں اور کچھ مخصوص جو صحافی ہیں جو کہ بیانیہ, کیونکہ اب ایک نیا طریقہ یہ آیا ہے نا کہ کچھ مخصوص صحافیوں کو خبر دے دی جاتی ہے, جو بھی ادارے نے کہلوانا ہو تو وہ آپ تک خبر پہنچ جاتی ہے, ان سے بھی یہی کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا اور آپ جب تک ادارے کے خلاف محاذ آرائی بند نہیں کریں گے کوئی صورت نہیں ہے آپ کے ساتھ مفاہمت کی, اور ایون آپ کے ساتھ فیملی کی ملاقات بھی نہیں کروائی جائے گی, چاہے عمران خان صاحب بیماری کیوں نہ ہو, چاہے ان کا کوئی بھی معاملہ ہو. عظمیٰ بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا روزہ واویلا مچاتے ہیں, عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں, لیکن ساتھ میں وہ یہ اس خبر کو اس کی تردید نہیں کر رہے کہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا گیا یا نہیں. ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر, ان سے پوچھا گیا کہ یار آپ ہاسپٹل جا کے کنفرم نہیں کر سکتے یا آپ اڈیالہ جیل نہیں جا سکتے, کیونکہ ان کے بارے میں یہ خبر تھی کہ وہ گیٹ نمبر 5 تک گئے اور ان کو ملاقات کے لیے اجازت دی گئی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب تک فیملی کی ملاقات نہیں کروائی جاتی اس وقت تک میں ملاقات نہیں کروں گا. لیکن کل معاملہ یہ اور واضح ہو جائے گا, یا تو اور زیادہ تصادم ہوگا, کشیدگی بڑھے گی, کیونکہ سہیل خان آفریدی کے ساتھ ان کی کابینہ مینا خان آفریدی, شاہد خٹک, باقی لوگ آ جاتے ہیں, اسلام آباد راول پنڈی سے بھی کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے یہ کل پتہ چلے گا. اب بسنت کے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں. بسنت, یہ جو پنجاب حکومت نے اپنی طرف سے 23-24 سال کے بعد انیشیٹو لیا اور یہ سمجھا کہ یہ ہمارا کوئی بہت بڑا کارنامہ کنسیڈر کیا جائے گا, ساتھ میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب تو ختم ہو گئے, قیدی نمبر 804 کا نام لیوا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جب بھی معاملہ پڑتا ہے میرٹ کے اوپر, عوام کی جہاں پہ رائے کا عمل دخل ہو, تو کلین سویپ ہو جاتا ہے عمران خان کے معاملے میں, کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کی مقبول ترین شخصیت ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے, یہ ان حلقوں کو بھی پتہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے مخالف ہیں, کیونکہ ان کے پاس سب رپورٹ, سب چیزیں, کس طریقے سے ان کے نشان چھینے گئے, کس طریقے سے پارٹی کو دبایا گیا. اور ابھی بھی جو آخری خبر میں دوں گا شبلی فراز اور عمر ایوب کے مستعفی ہونے کی, ابھی تک پارٹی کو دبایا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک چیز سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کتنے مقبول ہیں. اب جو بسنت کا ایک تہوار تھا, اس میں عوام نے فائدہ یہ حاصل کیا کہ بسنت نام ہی اس چیز کا ہے گڈے گڈیاں اڑانے کا, اور گڈے گڈیاں اڑائی جاتی ہیں آسمان پہ. آسمان کے اوپر علیمہ خانم نے اڈیالہ جیل کے باہر اشارہ دے دیا تھا کہ ایک طرف احتجاج زمین کے اوپر ہوگا, ایک آسمان کے اوپر ہوگا. لاہوری کہاں پیچھے رہنے والے تھے, اور لاہور زمان پار جو کہ کبھی گڑھ ہوتا تھا, لبرٹی گڑھ ہوتا تھا, اور نواز شریف صاحب تو اپنے حلقے سے ہارے ہوئے ہیں. منصور علی خان صاحب نے کئی دفعہ اپنے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ میں نے نواز شریف صاحب کے قریبی ترین بندے کو الیکشن کی رات فون کیا تھا, انہوں نے کہا میاں صاحب ہار گئے ہیں, میاں صاحب ہار گئے, اپنے حلقے سے ہار گئے ہیں. تو یہ جو لوگوں کو کنٹرول کر کے اور ڈنڈے برسا کے اور پولیس کے ذریعے سے آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت بہت مقبول ہے, اب جب عوامی فیصلے کی بات آئی, لوگوں نے عمران خان صاحب کی تصویروں کے پتنگ تیار کر لی ہیں, بلکہ کچھ لوگوں نے 804 لکھا, اوپر لکھا کہ یہ حرام پتنگ ہے, ساتھ میں 803+1 لکھا از اکول ٹو 804, 804 یعنی کہ, اور انہوں نے کہا یہ تو حلال ہے کیونکہ یہ تو 804 نہیں لکھا, 803+1 لکھا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی شرارتیں ہیں, اور الغرض کہ اب پنجاب حکومت نے سر پکڑ لی ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں, کیونکہ اب ظاہر ہے ان کے لیے بہت زیادہ ایک انسلٹ کی بات ہوگی, امبیرسمنٹ کی بات ہوگی, فیصلہ واپس نہیں لیا جا سکتا, لیکن
پتہ یہ پہلے سے چل چکا ہے کہ لاہوری جو ہے وہ کرنے کیا لگے ہیں. تو یہ ایک بڑی دلچسپ خبر تھی اور لاہوریوں کا اس کے اوپر بڑا شاندار رسپانس ہے. آخر پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس میں بھی ہلچل پیدا ہوئی ہے اور شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب یہ دو پاکستان تحریک انصاف کے پرانے رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے. سیاسی کمیٹی اس کو کہتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم دونوں ایم این اے نہیں ہیں تو پھر پارٹی کی مشاورت میں ہمارا کیا کام ہے. اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا, ایک مشکل وقت میں استعفیٰ دیا ہے. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو مستند حلقے ہیں, جو خبر رکھنے والے حلقے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جو ہے وہ فی الحال تک بالکل شانت ہونے کا نام نہیں لے رہی اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ سختی بڑھے گی اور زیادہ مشکلات ہوں گی. سہیل خان آفریدی کے معاملے کو لے کے خاص طور پہ کل جب وہ آ رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو مزید ٹف ٹائم دیا جائے گا. ایسے میں ان لوگوں کی ضرورت تھی, یہ چاہتے تو رہ بھی سکتے تھے, اپنی مشاورتی کمیٹی کا حصہ بن سکتے تھے, اپنے مشورے دے سکتے تھے, پرانے سیاستدان تھے, لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے کہا جی ہم نے مزید اس عہدے کے اوپر کام نہیں کرنا. ان دونوں کی جگہ پہ زلفی بخاری صاحب اور انتظار پنجوتا صاحب, ان دونوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور ان دونوں کے نام اناؤنس کر کے ان کو مبارکباد بھی دے دی گئی ہے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا. لیکن جو شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اندرون خانہ جو آنے والا ایک پریشر ہے اسی کی ایک ریزن بتائی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے یہ استعفیٰ دیا ہے. مزید یہ شاید کو میڈیا کے ساتھ بات کریں گے تو اپنی جو اصل ریزن ہے وہ بھی سامنے لے آئیں گے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.